اللهم صل على سيدنا محمد النبی الأمی وآلہ وبارک وسلم۔ بہت سی باتیں میرے ذہن میں گشت کر رہی کس کس کو بیان کیا جائے۔ یہ جہاں میں بیٹھا ہوں یہ میرا مادر علمی ہے۔ میں نے 5-6 سال حضرت استاد مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ سے پڑھا ہے، تقریباً ہدایہ بلین تک۔ درمیان میں اور اساتذہ کے سبق بھی رہے، اور حضرت سید سلمان شاہ صاحب عباسی رحمہ اللہ تعالی 1 سال میں نے ان سے 4 کتابیں پڑھی، شرح جامی، مقامات، سراجی۔ اس لیے میرے جو استادوں کا شہر ہے مولانا قاری حبیب اللہ صاحب جو خیل مداس میں قرآن پاک کے استاد تھے، بہت اللہ والے، بڑے ہی نیک، اور بہت فیض ہوا قرآن حکیم کا ان کا، سب دنیا جانتی ہے۔ ان کے شاگرد تھے حضرت حافظ عبدالستار صاحب جو بعد میں ابن چک میں رہے، پہلے صدیق پارک میں جاتے تھے۔ ان سے قرآن پاک کی تصحیح کی، وہ بھی استاد ہیں۔ حضرت قاری حبیب اللہ صاحب کے سسر تھے حضرت قاری محمد میاں صاحب، حضرت مولانا قاری محمد میاں صاحب قاری بھی تھے، بڑے عالم بھی تھے، اور حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب دہلوی کے شاگرد تھے، وہاں پڑھے تھے۔ اللہ اکبر۔ ایک حضرت مولانا غلام محمد صاحب مولانا عمر لدھیانوی کے بہنوئی ہوتے تھے، ان سے بھی کتابیں پڑھی، حضرت مولانا یوسف صافی کے مدرسے میں رحمۃ اللہ علیہ۔ مولانا یوسف صاحب یہ بڑی صاحب کے والد ماجد ہیں، بڑے ہی خوددار، نیت اور اخلاص کے اعتبار سے بڑے اونچے، ویسے طبیعت میں سادگی، لباس میں سادگی، گفتگو میں سادگی، لیکن خودداری، نیت کی صفائی، اخلاص، معاملے کی صفائی بہت زیادہ تھی۔ مجھے یاد پڑتا ہے ایک شہر میں بینک میں ملازم تھے، فیصل اکٹوبر ٹیکسن ہی صدیقی صاحب بینک کے افسر تھے، اور بابو مختار صاحب بھی میرا خیال اسی میں ہوتے تھے۔ تو صدیقی صاحب نے ایک دفعہ دعوت کی ہم طلباء کی، استاد جی سے کہا بھی طلباء کی دعوت ہے، میں نے کھانا بھیجنا۔ تو مولانا یوسف نے صاف کہہ دیا آپ بینک کے ملازم ہیں، بینک کی کمائی حرام ہے، اس لیے ہم طلباء کو آپ کی دعوت نہیں کھلا سکتے، صاف کہہ دیا، کوئی اس میں ایج پیج نہیں کیا۔ حضرت سید مسجد سہیل شاہ صاحب عباسی مولانا طلحہ صاحب کے دادا جان، ان کی زیارت بھی کی، سبق تو ان سے نہیں پڑھا لیکن زیارت کی، ملاقاتیں کی، گفتگو بھی کی۔ وہ جمعے کے بعد مسجد کی صفوں کے لیے چندہ کر رہے تھے، جیسے صفیں ٹوٹ جاتی ہے، نئی صفیں بنانی ہیں، لوگوں سے کوئی 8 آنے، کوئی 4 آنے، کوئی روپیہ اس طرح دے رہا۔ ایک وکیل صاحب کھڑے ہو گئے، مشہور وکیل تھے ٹوبے کے، کہنے لگے شاہ صاحب چندہ نہ کریں، سب صفوں کے پیسے میں دوں گا، چندہ کرنے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا تو وکیل ہے، جھوٹ سچ کی تمہاری کمائی ہے، مسجد میں نہیں لگ سکتی، بیٹھ جاؤ، میں نے چندہ یوں ہی کرنا۔ یہ کس نے کہا؟ یہ تو سہیل شاہ صاحب عباسی رحمہ اللہ، مطلب خوددار علماء تھے، حلال و حرام کا بہت خیال کرتے تھے، اس میں صاف صاف گفتگو کرتے تھے۔ اللہ کروڑہ رحمتیں ان پر نازل فرمائے۔ حضرت مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ یہ تو میرے بڑے ہی محسن تھے، مجھے بچوں کی طرح رکھا، بلکہ اگر میں کہوں بچوں سے بڑھ کر رکھا، تو ان سے تو کبھی ناراض بھی ہو جاتے تھے لیکن ہم سے کبھی ناراض نہیں ہوئے ماشاءاللہ۔ گھر میں بچوں سے ناراضگی تو ہو جاتی ہے نا، بچے بعض اوقات جو کام کرتے ہیں تو وہ ان کے معیار کے مطابق نہیں ہوتے، یا یہ ہے ان کا فرمان کہ یوں کرو یوں کرو، شاگرد تو ڈر کے کر جاتے ہیں، جو گھر کے بچے جو ہوتے ہیں وہ کبھی اس میں حکمت حضرت کہ ایسے نہیں ایسے ہے، لیکن ہم پر کبھی ناراض نہیں ہوئے، بہت ہی شفقت رکھی ہمیشہ۔ میرے یہاں سے 5-6 سال پڑھنے کے بعد، کبیر والے جانے کے بعد بھی آخر تک سرپرستی فرماتے رہے، اللہ کروڑہ رحمتیں ان پر داخل فرمائے۔ یاد آ رہی ہے ایک بات، حضرت اقدس امام الہدا حضرت مولانا عبید اللہ انور رحمۃ اللہ علیہ ٹوپر ڈیک سے تشریف لاتے تھے، جامع مسجد ہی میں حضرت کی تشریف آوری ہوتی تھی، مرکزی جامع مسجد بیان ہوتا تھا،
مجلس ذکر ہوتی تھی، اتنا سا پروگرام ہوا کرتا تھا۔ اللہ اکبر، ہم بچے تھے، میرا بالکل آغاز تھا تعلیم کا، چہرے پر بھی بال بھی نہیں آئے تو اس عمر میں تھے۔ عقید بہت تھی ان سے، محبت عقید بہت زیادہ تھی۔ ایک دفعہ تو اس وقت کاریں وغیرہ لوگوں کے پاس نہیں ہوتی تھی، ٹرین پر آیا کرتے، لاہور سے ٹرین پر آتے تھے، تو چھوڑنے کے لیے اسٹیشن لوگ جاتے تھے، ہم بھی ساتھ، بچے بھی چلے جاتے تھے۔ ایک دفعہ اسٹیشن پر گئے اور حضرت کو کمرے اس میں ڈبے میں بٹھایا، تو لوگ مسافر کر کر کے نکل رہے تھے ڈبے سے، سب سے آخر میں میں نے مسافہ کیا۔ پتہ نہیں میرے ذہن میں کیا بات آئی، میں نے حضرت سے عرض کیا، حضرت دعا فرمائے اللہ احساس کہتری سے محفوظ رکھے۔ یہ جملہ بولا میں نے کہ اللہ احساس کہتری سے محفوظ رکھے۔ ایسے دیکھا میری طرف بڑی، یعنی کیا کہوں، بھری ہوئی آنکھوں کے ساتھ، ایسی مجھے روحانیت محسوس، دعوت اس کی لذت آج تک محسوس کرتا ہوں۔ اللہ، بہت بڑے اللہ والے تھے۔ تو میں نے ایک دفعہ خط لکھا ان کو، چونکہ میں یہاں پڑھتا تھا جہاں آپ بیٹھے، تو میں نے خط لکھا، اس میں حضرت سے محبت کا اظہار کیا، جو میں بچہ تھا لکھ دیا۔ اس میں ایک بات یہ بھی لکھی کہ حضرت آپ جامع مسجد میں تشریف لاتے ہیں، ہمارے مدرسے میں نہیں آتے۔ حالانکہ ہمارے مدرسے والے کو دعوت دے پھر انکار ہو، پھر کہا جا سکتا، وہ بھی پھر طالب کو کہنے کا حق تو کوئی نہیں، نہ میری کوئی شخصیت، نہ میری حیثیت، میں ایک طالب تھا بس۔ اور میں خط لکھ کے بھول بھی گیا، ایک عرصہ گزر گیا، میں یہاں بیٹھا، جہاں ویس بیٹھا، یہاں بیٹھا میں مسلمانی کا غالب مطالعہ کر رہا تھا۔ حضرت تشریف لے آئے، تانگا کھڑا کیا وہاں لائن کے پاس، اور روڈ سے نہیں پڑی تھی، لائن کے پاس لالا عبدالحمید صاحب مرحوم کھڑا ہو گیا، تشریف لے جہاں۔ تو اس وقت یہ سامنے کمرے ہیں مدرسے کے، یہ کمرے نہیں تھے، بنیادیں کھدی ہوئی تھی، ویسے وہ بھی کوئی اینٹ نہیں رکھی تھی، یہ مسجد کی بھی چھت نہیں تھی اس وقت، چھت کے بغیر تھی۔ تو میں یہاں مطالعہ کر رہا تھا، اچانک دونوں بزرگوں کو دیکھا، میں کھڑا ہو گیا، اور سچ کہہ رہا ہوں میری خوشی کی کوئی انتہا نہیں رہی، جیسے کہتے ہیں نا زمین پر پیر نہیں لگتے تھے، یہ کیفیت تھی۔ خیر حضرت نے پوچھا اساتذہ کہاں ہیں؟ میں کہ یہ صاحب صدیق پارک محلہ ہے، اس وہاں پر طلبہ ہوتے، طلبہ اساتذہ وہاں رہتے تھے، وہ مدرسہ ہے، تو میں ابھی جا کے ان کو فرمایا نہیں بتانا نہیں ان کو، وقت مغرب میں تھوڑا ہے، میں نے وہاں جا کے نماز پڑھنی ہے، جامع مسجد میں ذکر و بیان ہے۔ اچھا میں رک گیا، پھر تھوڑی دیر بعد حضرت نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے، کھڑے کھڑے ہم تینوں نے دعائیں کی، پھر تشریف لے گا۔ میری خوشی ایسی، میں کیا بتاؤں آپ کو، اس کی کیا پر رکانے کی، میں دوڑا ہوا گیا صدیق پارک کے سامنے جا کے، مفتی عیسیٰ صاحب ان دنوں یہاں پڑھاتے تھے، ان کو بھی استاد مولانا یوسف صاحب رحمہ اللہ، دونوں بزرگوں کو میں نے بتایا کہ حضرت اس طرح تشریف لائے تھے اور چلے گئے مغرب کا پروگرام میں جامع مسجد میں، یہ کہہ کے میں نے جامع مسجد کی دوڑ لگائی۔ مجھے کہے دونوں استاد ہم نے بھی جانا، تجھے کیا ہو گیا؟ مجھے اب پتہ نہیں کہ میں ان کے کہنے پر رکا تھا کہ نہیں رکا تھا، لیکن بہرحال شوق بہت چڑھا ہوا تھا۔ اچھا مجھے نہیں خبر کہ حضرت یہاں کیوں آئے، کیوں آئے مسجد میں یہاں، اور کیسی ہے، کیا وجہ تھی۔ وہ خط لکھا تھا میں نے نا کہ آپ ہمارے مدرسے میں نہیں آتے، تو حضرت کے بارے میں مجھے لالا عبدالحمید صاحب نے بتایا کہ حضرت کہہ رہے تھے ایک طالب نے مجھے خط لکھا ہے، وہ کہا ہے کہ ہمارے مدرسے میں نہیں آتے، میں نے اس کے مدرسے میں ضرور جانا۔ حالانکہ نہ کوئی تعارف، نہ کوئی واقفیت، نہ کوئی خاندانی تعلق، صرف ایک طالب علم کے کہنے پر محبت کو محسوس کر کے اس کام کو پورا کیا۔ اور یہ کام بغیر اللہ والوں کو کوئی نہیں کرتا، کون کسی کی پرواہ کرتا ہے۔ پھر لالا جی نے مجھے بتایا، لالا عبدالحمید صاحب نے، کہ حضرت نے جب کہا کہ میں نے اس طالب کے مدرسے میں جانا ہے، تو میں کئی مدرسوں میں لے کے گیا، حضرت ایسے دیکھتے فرماتے یہ نہیں ہے، دوسرے مدرسے میں دیکھا یہ نہیں ہے، کہ جب یہاں آئے تو یہاں آ کر بالکل مطمئن ہو گئے، اور مطمئن ہو کر وہ دعائیں فرمائی اور کہا کہ یہ جگہ ہے، اور ساتھ فرمایا کہ لالا جی نے کہ حضرت نے آپ کی محبت کی خوشبو یہاں کے محسوس کی۔ اللہ کروڑا رحمت بات فرمائے۔ اللہ، ہمارے اکابر اوپر تک جتنے بھی تھے، بعضوں کو دیکھا، بعضوں کو پڑھا،
بعضوں کو اپنے بزرگوں سے سنا کہ کیسے تھے، علم، عمل، تقوی، تقدس میں بڑی ہستیاں ہونے کے باوجود اپنے آپ کو کچھ نہیں سمجھتے تھے۔ اور یہ ایک بڑی جوہر ہے، بہت بڑا وصف ہے کہ انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھے، گنہگار سمجھے، خطا کار سمجھے، دوسروں کو اپنے سے بہتر سمجھے۔ یہی چیز پیدا کرنے کے لیے تواضع و فنائیت اولیاء اللہ کی محنتیں ہیں، سلسلوں کی برکات ہیں، نقشبندیہ ہوں، قادریہ ہوں، چشتیہ ہوں، سہروردیہ ہوں، لوگوں کا آخر اللہ کی محبت اور نفس کی فنائیت ہے، وہ اللہ ہمیں نصیب فرمائے۔ اس پر ایک واقعہ چھوٹا سنا دوں۔ حضرت حکیم الامت حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے عالم تھے، 1200 کتابوں کے مصنف ہیں، بڑی بڑی علمی کتابیں لکھی ہیں، جس میں بیان القرآن سر فہرست ہے، تفسیر بیان القرآن پورے قرآن پاک کی تفسیر ہے، اردو میں بہت ہی اعلیٰ تفسیر۔ اللہ اکبر۔ علامہ انور شاہ کشمیری کیا دو رحمۃ اللہ، دارالعلوم دیوبند کے شیخ الحدیث اور رحمہ اللہ کے اجلہ خلفاء میں سے تھے۔ وہ علم میں بہت ہی اونچے تھے۔ علماء نے لکھا ہے کہ 500 سال کے بعد اتنا بڑا عالم پیدا ہوا ہے، حضرت شاہ صاحب کا عالم۔ ہمارے حضرت بہلوی رحمہ اللہ نے اس سے بخاری شریف وغیرہ پڑھی، اور حضرت بہلوی رحمہ اللہ نے دورہ شروع کیا شیخ الہند سے اور مکمل کیا علامہ انور شاہ کشمیری سے۔ شیخ الہند سعودی عرب چلے گئے، وہاں سے شریف صدر مکہ غدار نے گرفتار کروا دیا، مالٹا جیل میں 5 سال رہے۔ تو بعد میں دورہ حدیث کی تکمیل پھر شیخ الہند کے بعد حضرت علامہ انور شاہ کشمیری رحمہ اللہ سے کی۔ جب شیخ الہند جانے والے تھے تو بحث ہو رہی تھی، گفتگو ہو رہی تھی کہ آپ کے بعد بخاری کون پڑھائے گا، دارالعلوم دیوبند کا شیخ الحدیث کون ہوگا، یہ زیر بحث تھا مسئلہ وہاں دارالعلوم دیوبند میں۔ شیخ الہند نے فرمایا انور شاہ کے ہوتے ہوئے پڑھائے کی ضرورت ہی نہیں، یعنی اتنے بڑے عالم تھے۔ اللہ اکبر۔ حضرت شاہ صاحب کو اپنی موجودگی میں بھیجا، جاؤ بخاری پڑھاؤ۔ شاہ صاحب بخاری پڑھانے درسگاہ میں تشریف لے گئے، ایک لفظ نہیں بول سکے، بخاری کھول کے بغیر پڑھائے بند کر کے واپس آ گئے۔ شیخ الہند اپنی بیٹھک میں بیٹھے ہوئے، گھر کی بیٹھک میں، ایسے جیسے میں بیٹھا ہوں، ایسے چارپائی پہ بیٹھے ہوئے، پاؤں نیچے رکھے ہوئے زمین پر۔ تو حضرت شاہ صاحب آئے، شیخ الہند کے واپس آ کے رونا شروع کر دیا، روتے رہے روتے رہے روتے رہے۔ شیخ الہند بیٹھے آرام سے، جب رو رو کے تھک گئے تقویٰ شیخ الہند فرمانے لگے انور شاہ جب تک میں یہاں ہوں تمہیں بخاری میں اشکالات مشکلات آئیں گی، لیکن جب میں یہاں سے چلا گیا ہندوستان سے، دنیا میں تم جیسا شیخ الحدیث نہیں ہوگا، تو ہی شیخ الحدیث ہوگا۔ اور واقعی ایسے ہوا ماشاءاللہ۔ نیکی میں، تقویٰ میں، تقدس میں بہت اونچے تھے۔ ہمارے حضرت بہلوی فرماتے تھے کہ حضرت شاہ صاحب کو ہر رات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہوتی تھی، جب کبھی زیارت نہ ہوئی تو بیمار پڑ جاتے تھے۔ اللہ پاک نے بہت علم بھی دیا، تقویٰ تقدس بھی دیا۔ تو حضرت شاہ صاحب لوگوں علماء کو، طلباء کو منع کرتے تھے اردو کتابیں نہ پڑھا کرو، اردو میں علم نہیں ہے، عربی پڑھو، عربی کتابوں میں علم ہے قرآن و حدیث کا، فقہ کا، حدیث کا۔ لیکن جب بیان القرآن حضرت تھانوی کی چھپ کے آئی پڑھی تو شاہ صاحب نے عجیب بات فرمائی اس کی تائید میں، فرمایا میں اردو کتابیں پڑھنے سے منع کیا کرتا تھا کہ اس کے اندر علم نہیں، عربی کتب میں علم ہے، آج سے میں رائے بدل لیا، اردو میں بھی علم ہے اور وہ بیان القرآن میں ایسی تفسیر لکھی ہے۔ اور بھی کتابیں بڑی اہم لکھی، ملفوظات ان کے، مواعظ ان کے چھپتے ہی رہتے ہیں، بہت فیض ہوا ہے، سینکڑوں اولیاء اللہ تیار ہوئے۔ ایسی شخصیت تھے کہ بعض لوگ ان کا چہرہ دیکھ کر مسلمان ہو جاتے تھے۔ کس کی بات کر رہا ہوں بھلا؟
اللہ والے سو گئے تو دنیا ساری سو گئی۔ آپ کو یاد ہے ہم نے تو اپنے بچپن دیکھا بسیں سادی سی ہوتی تھی، اب تو بسیں بہترین بڑی۔ یہ ڈرائیور بیٹھا ہے، یہ فرنٹ سیٹ، ماشاءاللہ جہاں کے پیچھے لکھا ہوتا تھا فرنٹ سیٹ پہ سونا منع ہے نا، یہ میرے فرنٹ پہ بیٹھ کے سوتے ماشاءاللہ۔ لیکن میں کہا کرتا ہوں بیان کے دوران سونے والوں کو دیکھ کر مجھے خوشی بھی ہوتی، اس لیے کہ ڈپریشن کا دور ہے، پریشانیوں کا دور ہے، لوگوں کو نیند نہیں آتی، لوگ گولیاں کھا کے مشکل سے سوتے ہیں۔ ہمارے دوستوں کو بے موقع بے ارادہ ماشاءاللہ جہاں بیٹھے وہیں سو گئے، نیند آئی۔ تو ان کی صحت کو دیکھ کر خوشی بھی ہوتی کہ اللہ نے صحت بہت اچھی دے رکھی، اللہ برکت دے۔ اللہ حاجی عبدالوہاب صاحب پرائیویٹ والے زیدہ میں دعا کرو اللہ ان کو صحت دے، آج کل زیادہ علیل ہے، ڈاکٹروں نے جواب دی مسجد زیادہ علیل، اللہ پاک حفاظ فرمائے، صحت عطا فرمائے، بہت اللہ نے دین کا کام ان سے لیا۔ ابھی میدان میں نہیں آئے تھے، مسجد میں اجتماع ہوتا تھا، پرائیویٹ کا اجتماع مسجد میں ہوا کرتا تھا، تو ان دنوں ہمارے یہ بزرگ تبلیغ والے ان پنکھوں کو پسند نہیں کرتے تھے، اے سی کا تو نام و نشان نہیں تھا، ان کو بھی نہیں پسند، یہ بھی لگائے ہوئے تھے، وہ دستی پنکھا، کوئی چھوٹے پنکھے، کبھی اتنے بڑے بڑے پنکھے وہ چلتے تھے ہاتھ سے، اور ان کے ذریعے گزارا ہوتا تھا۔ گرمی بہت سخت ہوتی تھی، حاجی صاحب کے بیان میں کئی لوگوں کو نیند آ جاتی تھی، تو حاجی عبدالوہاب صاحب ایک بات کہا کرتے تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، کہتے تھے بھی یہ ایسے سونا، ایک ہے نیند کی نیت باندھ کے سونا، نیت باندھ کے نہ سویا کرو، اللہ پاک اپنی رحمت سے ہمیں حوصلہ عطا فرمائے۔ بات کیا کر رہا تھا تھانوی کی، کہ مولانا شریف تھانوی بہت بڑے اللہ والے بھی تھے، بہت فیض بھی ہوا، اور بہت بڑی علمی ہے شخصیت بھی تھے، اپنے مریدوں پر سختی بہت کرتے تھے، مکہ تھپڑ ڈنڈا ہر چیز چل جاتی تھی، بہت سختی کرتے تھے غلطی کرنے والوں پر۔ ادھر حضرت مدنی تھے، دوسری طرف دارالعلوم دیوبند میں شیخ الاسلام مولانا سید حسین المدنی، وہاں سختی کا نام و نشان نہیں تھا، وہ اپنے مریدوں کی جوتیاں سیدھی کر دیتے، وہ اپنے مریدوں کے بیت الخلاؤں کو صاف کر دیتے، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ، اللہ پاک نے ان کو بہت اعزاز بخشا تھا۔ ہمارے حضرت الہوی رحمۃ اللہ علیہ جن کی بہت عقیدت تک جنت کی خوشبو آتی رہی، حضرت مولانا احمد الہوی رحمۃ اللہ کہتے تھے کہ حرمین شریفین میں بموقع حج دنیا بھر کے اولیاء اللہ جمع ہوتے ہیں، کسی کو حضرت مدنی سے بڑھ کر نہیں دیکھا، حضرت مدنی سب سے اس سلسلے میں بڑے ہوئے، بہت عقیدت، بڑی محبت۔ اللہ اکبر، حضرت مدنی جو ہے وہ نرم مزاج بہت زیادہ تھا، انگریز کے خلاف تو وہ آگ تھے، لیکن مسلمانوں کے حق میں بہت نرم، مریدوں کا بہت نرم، ان کی جوتیاں سیدھی کر دینا، بیت الخلاؤں کو صاف کرنا عام حضرت کا معمول تھا۔ وقت ہوتا تو بیان کرتے، کیا ہی نہیں کیا کریں، ویسے بس ہونے لگی ہے۔ اللہ تو بھارت میں حسانوی کی بات کر رہا ہوں، حضرت مدنی کی ایک بات سنا دوں۔ حضرت مدنی نے 17 سال روضہ اطہر میں بیٹھ کر درس حدیث دیا، 17 دن نہیں کہہ رہا، پھر 17 دن کے پیکج پر گئے تھے عمرے پر درسیں دیتے، نہیں 17 سال ٹھہرے۔ ان دنوں مدینہ شریف میں ٹھہرنا بہت ہی مشکل تھا اور بڑا مجاہدہ تھا، بہت فقر و فاقہ، بڑی تنگ دستی عربوں میں تھی اس وقت۔ خود حضرت مدنی فرماتے ہیں کہ پکانے کے لیے کوئی چیز ہمارے پاس نہیں ہوتی تھی، بازاروں میں چل پھر کر مولی کے پتے، خربوزے کے چھلکے، اس کا تربوز کے چھلکے اور چیزوں کے ایسے چھلکے، ان کو اٹھا کے میں لاتا تھا، دھو کے انہی کا سالن بنتا تھا ہمارے گھر میں۔ یہ دن تھے اس دن، 17 سال رہے اور درس حدیث دیا۔ اللہ، ایک دفعہ درس دے کے بیٹھے تھے، 25 شاگرد بیٹھے تھے حضرت کے، کاشگر کا ایک طالب، غالب کالج کا طالب تھا، وہ کہیں عمرے کے لیے آیا ہوا، وہ حضرت کے پاس آ کے بیٹھا اور سوال کر دیا، تسلیم مجھے کیا کہ حضرت نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی قبر اطہر میں زندہ ہے یا نہیں؟
حضرت نے فرمایا زندہ ہے، سارے نبی اپنی اپنی قبروں میں زندہ ہیں، ہمارا یہی عقیدہ ہے علماء دیوبند کا، اس کو حیات الانبیاء کا عقیدہ کہتے ہیں۔ وہ نہ مانا، حضرت دلائل سے سمجھایا، بہقی میں حدیث بھی انبیاء و احیاء فی القبور، تسلیم نہ کی، اس نے نہیں مانی بات۔ ہم نے کہا وضو کر کے آؤ، تو وضو کر کے آ گیا۔ فرمایا کہ مراقبہ کرو، سارے شاگردوں نے 26 افراد نے مراقبہ کیا، 25 شاگرد پہلے بیٹھے تھے، خود بھی مراقبہ کیا حضرت نے، مراقبے سے سر اٹھایا، فرمایا سارے قبر اطہر کی طرف دیکھو۔ سب نے مڑ کر قبر اطہر کی طرف دیکھا، کیا دیکھا؟ سارے پردے ہٹ گئے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم زندہ سلامت تشریف فرما، سب کو زیارت ہوئی۔ تو یہ عقیدہ بھی بہت ضروری ہے کہ سارے نبی حیات ہیں، عام مردوں کی طرح نہیں ہیں۔ اللہ 3 عقیدے سلف میں حیات النبی کے بارے میں ہیں، 3 عقیدے، 3 اقوال ہیں۔ یعنی ایک قول یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی روح تو ہے اعلیٰ علیین، روح کا تعلق ہے آپ کے جسم اطہر سے، اس کی وجہ سے حیات کے سارے آثار ہیں، دیکھنا بھی ہے، سننا بھی ہے، کہنا بھی ہے، سوچنا بھی، سب کچھ دنیا میں تھا ویسے ہی ہے۔ روح کا وہاں سے تعلق، اس کو سمجھنے کے لیے یہ مثال اچھی ہے، جیسے آفتاب کا تعلق زمین سے، پتہ سورج کتنی دور ہے؟ سائنسدان کہتے ہیں 9 کروڑ 28 لاکھ میل زمین سے سورج دور مشاہدہ ہو، 9 کروڑ 28 لاکھ میل، 28 فٹ نہیں، 28 میٹر نہیں، 28 لاکھ 9 کروڑ 28 لاکھ میل دور ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں آفتاب کا تعلق کیسے ہوتا ہے، پہنچ جلتے ہیں، سر گرم ہو جاتا ہے دھوپ سے، جس طرح اس آفتاب کا تعلق زمین والوں سے ہے، روح کا تعلق اس سے بھی زیادہ ہوتا ہے۔ تو ایک قول یہی ہے۔ دوسرا قول ہے کہ نہیں، آپ کی روح مقدس آپ کے بدن اطہر میں موجود ہے، لیکن قبر اطہر میں رہتے ہیں۔ تیسرا قول ایک اور بھی ہے کہ اللہ نے حضور علیہ السلام کو یہ ہمت و طاقت دی ہے کہ حضور اپنے روح اطہر سے نکل کر باہر بھی چلتے پھرتے ہیں، چنانچہ اولیاء اللہ کو اس کا مشاہدہ ہوتا ہے، ملاقات ہو جاتی ہے۔ تینوں باتیں صحیح ہیں۔ تو بہرحال ممات کا قول، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کالشجر والحجر، یہ گستاخانہ عقیدہ امت میں کسی کا نہیں رہا، ساری لوگوں نے اٹھایا ہے ہند و پاک میں، اور اول حضور کے زمانے سے لے کر اس وقت تک کسی نے اس مسئلے میں اختلاف، اجماعی عقیدہ ہے، اس لیے کتابیں اٹھا کے دیکھ لیں، ساری کی ساری سب نے حیات پر لکھا ہے، ممات پر نہیں لکھا۔ اگر ممات کا مسئلہ ہوتا، کوئی اختلاف کرتا، وہ کہتا نا حیات والے غلط ہے، حیات والے نے ٹھیک نہیں کیا۔ اس لیے یہ عقیدہ اجماعی ہے کہ انبیاء علیہ السلام اپنی قبروں میں زندہ ہیں۔ حضرت مدنی اتنے درجے کے تھے، یہ کہنے کا مقصد ہے۔ تو حضرت مدنی سختی نہیں کرتے، نرمی کرتے تھے، ان کی نرمی سے بڑے بڑے اولیاء اللہ تیار ہوئے، حضرت مولانا اشرف تھانوی کی سختی سے تیار ہوئے۔ ٹھیک ہے، سختی کرتے تھے، اپنے آپ کو کیا سمجھتے یہ بتانا چاہتا ہوں۔ میں کہا انسان اس وقت تک خیر ہے جب تک یہ سمجھے میں کچھ نہیں، میں سب سے کھوٹا، سب سے ناقص، سب سے زیادہ گناہ گار ہوں، سب مجھ سے اچھے ہیں۔ یہ اللہ پاک تواضع ہمیں نصیب فرمائے۔ اللہ کے ذکر سے اور مشائخ کی صحبت کے بغیر یہ فنائیت نصیب نہیں ہوتی، عادتاً یاد رکھو۔ اس پر مشائخ کا، علماء کا اتفاق۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اتنی سختی کرنے کے باوجود اپنے آپ کو کیا سمجھتے تھے، اس کو کہنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ جب میں اپنے مریدوں پہ سختی کرتا ہوں، کسی کو مارتا ہوں، ڈانٹتا ہوں، سختی کرتا ہوں، تو میں ان کے دل کو دھوتا ہوں۔ دلوں کے اندر جو گندگیاں ہوتی ہیں نا، عقیدے کی گندگیاں، عمل کی گندگیاں، روحانی بیماریوں کی گندگیاں، میں گندگیوں کو دھو کر صاف کرتا ہوں۔ اور گندگیوں کو ہٹانے والا بھنگی ہوتا ہے۔ وہ گھروں میں بیت الخلاء پہلے ہوتے تھے نا، فلش سسٹم نہیں تھا، تو 24 گھنٹے میں ایک دفعہ بھنگی آ کر صفائی کرتا تھا۔ تو فرمایا یہ گندگیوں کو اٹھانے والے بھنگی ہوتے ہیں،
جس وقت میں سختی کر رہا ہوں اس وقت کی بڑائی کا شکار نہیں ہوتا، میں اس مسلمان کا اپنے آپ کو بھنگی سمجھتا ہوں۔ کروڑا رحمۃ اللہ پر نازل فرمائے۔ تو بہرحال اللہ پاک ہمیں بھی بڑے ذکر کی برکت سے، مشائخ کی صحبت سے یہ نعمت نصیب فرمائے۔ تو عرض کیا تھا ان حضرات کا، اپنے شہر کے علماء کا، یہ علماء انہی بزرگوں سے متعلق ہے۔ حضرت مولانا یوسف رحمۃ اللہ علیہ، مولانا یوسف کے ابا جان شیخ الاسلام مولانا حسین مدنی کے شاگرد ہیں، حضرت رائے پوری کے بیت ہیں، اور اس کے بعد انہوں نے حضرت بہلوی شہبادی وہاں تشریف لے کے میں ساتھ تھا، وہاں بیت ہوئے۔ پھر حج پہ ہم نے جانا، میں حج پر گیا، آپ لوگ، میں پہلی دفعہ حج پر گیا تو استاد جی نے جہاں اس جگہ ایک خواب دیکھا، ان حضرات کو کہا کہ میں نے جاوید کے بارے میں خواب دیکھا ہے، ان کو بتایا ہمیں، کہا تو میں نہیں بتانا، وہ آئے گا اسی کو بتاؤں گا، اور ڈائری پر خواب لکھا ہوا تھا۔ جب میں آیا ڈائری میرے سامنے کھول کے رکھ دی حضرت نے، اس میں خواب یہ لکھا ہوا تھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے اس مدرسے میں جہاں بیٹھے آپ لوگ، اور حضور جھاڑو دے رہے ہیں۔ استادوں نے بڑے ادب سے جھاڑو لے کر خود صفائی شروع کر دی۔ اس کے بعد دیکھا کہ حضور تشریف فرما ہوئے، استاد بھی بیٹھے ہوئے، میں بھی سامنے بیٹھا ہوا، حضور نے کچھ پیسے استادوں کو دیے، کچھ مجھے بھی دیے، یہ خواب لکھا ہوا تھا۔ جب خواب میں نے پڑھا، میں نے بہت زیادہ، اگلے سال حج اکٹھا ہے، چنانچہ ایسے ہوا، اگلے سال حج ہم نے اکٹھا کیے ماشاءاللہ۔ اس وقت مولانا یونس صاحب وہیں جامعہ اسلامیہ مدینہ یونیورسٹی جو تھی اس کے اندر رہتے تھے۔ انہوں نے بڑا علم و فضل حاصل کیا ہے ماشاءاللہ، پاک ان کے علم میں فضل میں برکات نصیب فرمائے۔ اللہ اکبر۔ تو طبیعت کے بہت صاف تھے، خودداری بہت زیادہ تھی، کسی کی وہ یعنی احسان مندی لے لے اور کسی کے سامنے اس قسم کا ہاتھ پھیلائے، اس سے وہ بہت ہی دور تھے، بہت دور تھے۔ اللہ پاک اپنے کرم سے ہمیں بھی اپنے بزرگوں کے نقش قدم پر چلائے رحمۃ اللہ۔ اور کر لیں نکاح کا مسئلہ۔